अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान मजीद के 11वें जुज़ का आगाज़ किया था और उसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 111 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह वहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पहले हम तिलावत करेंगे सूरत तौबा आयत नंबर 112 से लेकर 122 तक और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون। सूरत तौबा आयत नंबर 112 से हमने शुरू करना है।
لیکن چونکہ 112 میں جو بات ہو رہی ہے وہ 111 والی بات سے ہی جڑی ہوئی ہے، تو ہم آیت نمبر 111 کا جو ترجمہ ہے اس کو تکرار کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو تم نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ اب یہ مومن کون ہے جن کے ساتھ اللہ نے یہ سودا کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ ہر بندہ جب کوئی چیز کسی چیز کا خریدار ہوتا ہے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک عام آدمی مثال کے طور پہ مارکیٹ میں جائے، بازار میں سواری خریدنے کے لیے، اس کا ذہن جاتا ہے مثلا موٹر سائیکل کی طرف، کوئی اس سے کہے یار گاڑی خریدو، اور بھی بندے بیٹھیں گے، وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں، میں گاڑی کہاں سے خریدوں؟ اس کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ ہاں اگر اس کے پاس زیادہ ہو تو پھر وہ گاڑی کی طرف جائے گا، پھر مثلا گاڑیوں میں سے بھی گاڑی اور انتخاب کرے گا جتنا اس کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر ہر بندہ اپنے علم، اپنے ذوق، اپنی معرفت کے مطابق چیز کا خریدار بنتا ہے۔ تو اب اللہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ عرض کروں کہ جو بھی آپ نام دے لیں وہ اس کے پاس ہے، وہ پھر کسی ایسی ویسی چیز کا خریدار نہیں بنتا۔ وہ اپنی نگاہ سے جسے اس قابل پاتا ہے اسے کہتا ہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ نے کہا ہے میں نے مومنوں سے یہ سودا کیا، مومنوں کی جانیں میں نے خرید لی ہے، دوسروں کی مجھے چاہیے ہی نہیں، وہ میرے مطلب کا مال ہی نہیں ہے۔ گھرچہ دیا سب کو میں نے ہے، لیکن جن کو میں نے دیا ان میں سے بھی میں ان کا خریدار ہوں۔ اب اس مومن سے کون لوگ مراد ہے؟ کیونکہ آج کل تو ہر بندہ مومن، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نمبر 112 میں اللہ نے بتا بھی دیا ان کی کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کی جانوں کا خریدار ہے، ان کے مال کا اللہ خریدار ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے کم جگہ پہ لگائیں ہی نہ، مجھ پہ لگائیں، میرے حکم پر لگائیں، تاکہ بہترین قیمت ان کو ریوارڈ ملے، بہترین قیمت ملے۔ تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں وہ جانیں جن کا اللہ خریدار ہے ان کی صفات بیان۔ پہلی صفت التائبون، تائب کی جمع ہے، توبہ کرنے والے۔ کیا مطلب؟ دو طرح سے اس کا مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تھوڑی سی غلطی ہو دیر ہی نہیں لگاتا فوراً توبہ کر کہ یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی۔ یہ خود بتا رہے کہ یہ عادی مجرم ہے ہی نہیں، عادی مجرم تو توبہ ہی نہیں کرتے، تو کہتا میں نے پھر بھی کرنا ہے، اور اگر اس کی منہ سے توبہ نکلے بھی تو وہ ایویں ہی ہوتی ہے، کیونکہ توبہ کی شرائط بتائی گئی۔ جب تک گناہ پہ شرمندگی نہ ہو اور ترک گناہ کا ارادہ نہ ہو تو توبہ اپنا معنی ہی پیدا نہیں کرتی۔ ہم مثال دیتے ہیں، جیسے کہ بندہ اپنے بدن کو زخمی کر لے، اس کو چھری لگ جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چھری مجھے لگ گئی ہے اور میرا علاج کر دے اس کا۔ ڈاکٹر پٹی باندھنے لگے، وہ پھر چھری مارے دوسری طرف بھی زخمی کر لے، ڈاکٹر شک میں پڑ جائے گا یہ بندہ پاگل تو نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے توبہ توبہ اور ساتھ میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، وہ یہ والا پاگل ہے۔ اگر پھر یہی حرکت کرے تو ڈاکٹر کہے گا نکل یہاں سے، تو تیری جگہ پاگل خانے میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔
تیرا دماغی توازن درست نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو زخمی بھی کرتا جا رہا ہے، مجھے کہہ رہا تیرا علاج کروں، پاگل خانے میں چلا۔ لہذا روایات میں یہ فرمایا گیا کہ جو زبان سے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جبکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، فقد استہزأ بربہ، اس نے اپنے رب کے ساتھ استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا اس کا۔ لہذا روایات میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولا نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرا ماتم کرے، تجھے پتہ ہے تو نے کیا بولا؟ یہاں پہ تو بندہ نکال رہا ہے، تسبیح نکال رہا ہے اور پیچھے اسے پتہ نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا، اس باتوں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مطلب یہ میری مراد یہ ہے کہ یہ تسبیح نہ پڑھی جائے، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے پڑھی جانی چاہیے ویسے پڑھی جائے، جیسے قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے ویسے کی جائے، یہ مراد ہوتی ہے، نہ کہ کیا کہ تلاوت ہی چھوڑو، مثلا عربی زبان میں پڑھو ہی نہ، قطعاً مراد نہیں۔ جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح رہنمائی کی ہے محمد و آل محمد نے، اس طرح کرو، کیوں اس طرح نہیں کرتے؟ جب اس طرح نہیں ہوگی تاثیر بھی چلی جائے گی۔ تو تائب کون ہے؟ یعنی اگر کہیں غلطی ہو جائے، نہ کہ عادی مجرم ہے، اگر کہیں خطا ہو جائے فوراً پلٹتا ہے پیچھے اللہ کی طرف، معافی مانگ لیتا، خطا ہو دیر ہی نہیں لگاتا۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دائماً خدا کی طرف رجوع کرنے والا، ہر وقت اس کا منہ اللہ کی توبہ کہتے ہیں، پلٹنے کو اللہ کی طرف، توبۃ الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف واپس لوٹنا۔ بولنا تو ہے ہی نہیں، اصل میں لوٹنا ہے۔ ہاں، بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے میں لوٹ رہا ہوں، زبان سے کہہ رہا ہوں میں لوٹ رہا ہوں، اور لوٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو، پلٹنے کا ارادہ ہی نہ ہو، یہ مذاق ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادتیں کرنے والے، یعنی جن کو لوگ دیکھیں کہیں یہ عابد ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت گزار ہے۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، ایسے نہ ہو کہ جہاں اللہ کی حمد کی جائے کہیں یہ وہابی ہے۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ السائحون، اللہ کے لیے سفر کرنے والے، اللہ کے بہت سارے کام ہیں جن کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سفر کرتا ہے، خدا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے، سفر کرتا ہے، زمین میں پھر کر عبرت لینا چاہتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ انجوائے کرنے کے لیے بھی کر لو سفر، لیکن عبرت کے لیے بھی سفر کرو۔ اور بعض اوقات روزے دار کو بھی سائح اور روزے داروں کو سائحون یعنی صائمون، کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار گویا سارا دن اللہ کی طرف سفر میں ہوتا ہے، جیسے سفر تھکا دیتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، روزہ بھی تھکا دیتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، لیکن اصل معنی اس لفظ کا سیاحت سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سیر و سیاحت، سیاحت کرنے والے کو سائح کہتے ہیں۔ السائحون، اللہ کے لیے سفر کرنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدے کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، اپنے معاشرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں کہ دیکھ رہے ہیں گمراہیاں پھیل رہی ہیں، گڑبڑ ہو رہی ہے، بولتے ہی نہیں، اپنی تسبیحیں کرتے جا رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے۔ نہ، یہ جن کی جانوں کا اللہ خریدار ہے، اونچے لیول کی جانیں ہیں، قیمتی جانیں ہیں، بیش قیمت جانیں ہیں، جن کو اللہ کہتا ہے میں خریدوں گا، کون ہے؟ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے۔
کہنے والے نہیں کرو یہ کام کرو، وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکنے والے، ان کی جانوں کا خریدار اللہ ہے، ان کا سردار حسین ہے جو امر بالمعروف کے لیے گردن کٹا دیتا، خاندان بچے کٹوا دیتا، خود فرما رہے ہیں روایات میں کیا ہے، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ اور کیوں نہ ہو، اگر امام حسین کی زبان سے یہ جملہ نہ بھی نکلا ہو، تب بھی جب مجھے پتہ ہے حسین قرآن سے جدا نہیں ہوگا تو میں قرآن سے پوچھوں گا یہ حسین کس لیے نکلا ہے، تو مجھے قرآن بتائے گا، جو قرآن کی آیت کہتی ہے مثلا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکلتے ہو باہر، تمہیں نکالا گیا ہے، ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب معاشرہ گمراہ ہو رہا ہو تو تم گھروں میں نہیں بیٹھتے، اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو جنہیں گھروں سے نکلنے کا حکم دیا گیا، نکلو اور کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہیں منکر کرو۔ یہ نہ کہو انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، گندے لوگ ہیں ہم کیوں منہ لگے ان کے، نہ کہو۔ حسین سے زیادہ نہ تم مقام رکھتے ہو، نہ تم عزت رکھتے ہو، نہ تمہارا خاندان اونچا ہے۔ جب حسین منہ لگ سکتا ہے پسترین لوگوں کے، تم کتنے اونچے ہو کہ تم کو ہم منہ نہیں لگیں گے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی خود تو حفاظت کرتے ہیں، جو دوسرے نہیں کرتے انہیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، انہیں کراس نہیں کرنا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب کوئی یہ کہے میں تو مومن ہوں مجھے سارے مومن کہتے ہیں، نہیں، یہاں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، مومن کون ہے، وہ صفات ہیں، تو اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے رسول، نہ کہ نام مومن رکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے پنجابی میں لوگ کہتے ہیں منہ مومنہ تے کرتوت کافراں، وہ نہ ہو، منہ مومنہ اور دوسرے اردو میں کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، البتہ ہندوؤں کا یہ ہے، ہم کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں اللہ اللہ، جہاں موقع ملے چھری دوسرے کے پیٹ میں مار دو اور پھر اللہ اللہ شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نہ نبی کے لیے یہ حق ہے اور نہ ایمان والوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اولی قربہ وہی ہے ذوی القربہ جسے کہتے ہیں، ایک ہی بات۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر روشن ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے، انہیں پتہ چل جائے یہ تو پکا جہنمی ہے، چاہے اس طرح پتہ چلے کہ حالت شرک میں مر جائے، نہ نبی کو حق ہے نہ مومنین کو حق ہے کہ جس کا پتہ ہو مشرک مرا اس کے لیے استغفار کرے۔ اور اسی طرح اور پتہ چلنے کی صورت کیا ہے، مثلا تبت یدا ابی لہب وتب سیصلی نارا ذات لہب، اللہ نے بتا دیا اگرچہ ابھی زندہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ ان قریب جہنم میں جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، وہی کے ذریعے پتہ چل جائے فلان شخص جہنمی ہے، تب بھی استغفار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے برادران اہل سنت کی روایات میں آیا، اگرچہ ان کی روایات بھی مختلف ہیں،
لیکن زیادہ جس کو مشہور مانا جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں استغفار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات ہماری نظروں میں اور اگر غور کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کب دنیا سے گئے ہیں؟ ہجرت سے پہلے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ ہجرت کے 9ویں سال۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آیا ہجرت کے 9 سال کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا کے لیے استغفار کی اور 9 سال ان کو چچا یاد ہی نہیں تھے؟ 9 سال کے بعد چچا کے لیے استغفار کی تو اللہ نے کہا کہ ابھی استغفار نہیں کرنی کیونکہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ مشرک ہے۔ بات یہ نہیں تھی، دیگر روایات موجود ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمان یہ کام کیا کرتے تھے کہ مثلا جو ان کے لوگ اسلام قبول نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے، ماں باپ وغیرہ، ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں نے ساری روایات چھوڑ دی اور پتہ نہیں کس وجہ سے سارا فوکس حضرت ابو طالب پہ کر دیا کہ جو در حقیقت محسن دین ہے، جن کی گود کو، جن کی آغوش کو اللہ نے اپنی پناہ کا، الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پا کے آپ کو پناہ نہیں دی، اور پرورش بھی کیسی، اپنے بچوں سے بڑھ کر۔ اور یہ بھی موجود ہے روایات میں کہ جب ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے اپنی اولاد سے کہہ رہے تھے کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنی، لیکن تھے مشرک۔ سبحان اللہ۔ مشرک کو اپنے بت بڑے پیارے ہوتے ہیں، رسول اللہ تو دشمن ہے تمہارے بتوں کو۔ بندہ تو عقیدے کی وجہ سے سکے بچے سے لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایسا چچا ہے کہ جو مشرک ہے، بتوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھتیجا جو ہے ان بتوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں چھوڑ رہا، لیکن چچا پھر بھی اسی کی حمایت کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مختلف قرائن کے ذریعے سے کہ یہ ان لوگوں کی کارستانیاں ہیں، یہ روایات، کہ جو بغض علی اور اولاد علی رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بنو عباس نے قبضہ کیا حکومت پر تو ان کے خلاف جو مسلح قیام کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کی اولاد تھی۔ انہوں نے عوام میں جھوٹی حدیثیں مشہور کرائیں، ایسی حدیثیں کہ جن میں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت خراب ہوتی تھی، تاکہ پبلک ان کے احترام کو ذرا کم ہو جائے اور یہ کہیں کہ ہم بھی تو اہل بیت ہی ہیں۔ تو جب یہ لوگ، یہ جو ہاشمی ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عباس والے بنو ہاشم ہے، جب یہ اپنی حکومت کے لیے اپنے سگوں کی بدنامی کروا سکتے ہیں تو بنو امیہ تو بڑے زبردست قسم کے دشمن تھے بنو ہاشم، پورے بنو ہاشم، انہوں نے کیا کیا؟ اور اسی طرح اس جو روایت ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ وہ مشرک تھے، اس میں جو راوی آتے ہیں ان میں سے ایک راوی ایسا ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اتنی محبت تھی اس کو امام حسن سے، جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اس کی روایت آپ لے رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اس خاندان کے خلاف۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 114۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کی استغفار اپنے باپ کے لیے، کہ یہ روایات اہل بیت میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ باپ سگا باپ نہیں ہے، بلکہ آزر اصل میں چچا تھا لیکن باپ فوت ہو چکا تھا اور اس کی پرورش میں تھے، تو اس کو بھی باپ بھی کہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، چچا کو بابا بولتے ہیں، اور عربی میں یہ رائج ہے۔
اور ابراہیم کی استغفار اپنے باپ کے لیے نہیں تھی مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ مشرک تھا، یہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ یہ استغفار کیا تھی کہ اللہ، مراد یہ تھی کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پہ رحم کرے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں پروردگار، کسی کا گناہ دیکھے پروردگار اسے معاف کرے۔ معاف کرے یعنی کیا مطلب؟ اس کی ہدایت کرے، کیونکہ یہ گناہ نہیں چھوڑے گا تو معاف کیسے ہوگا؟ مراد یہ ہوتی ہے۔ تو ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت طلب کرنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس کے ساتھ کر رکھا تھا، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم نے اس سے برات کر دی۔ رسول اللہ پر 9 سال نہیں واضح ہوا کہ چچا مشرک تھے یا مشرک نہیں تھے، اور 9 سال کے بعد استغفار کی رسول اللہ نے ابو طالب کے لیے، اور 9 سال کے بعد اللہ نے منع کیا کہ نہیں کرنی۔ 9 سال چچا کے لیے استغفار ہی نہیں کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اواہ اصل میں کہتے ہیں آہیں بھرنے والے، اور یہ نرم دلی اسی ترجمہ کی، یعنی روتے ہوئے آہیں بھرنا، اتنے نرم دل تھے۔ تو جو دیکھ رہا ہو کہ میرا چچا مثلا جا رہا ہے، کرے گا، ہاں جب کنفرم ہو گیا یہ خدا کا دشمن ہے پھر بیزاری کر دی، جتنا بھی پیارا تھا بیزاری کر دی، اور یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 115، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اور اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا انہیں ہدایت کرنے کے بعد جب تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خداوند عالم کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ہدایت کی ہے، مسلمان کیا ہے، ابھی سارے احکام نہیں آئے، مثال کے طور پر تو کوئی بندہ مثلا جیسے شراب پیتے تھے، مثال کے طور پر شراب پی رہے ہیں اور شراب کی حرمت کی آیت نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اب جب حرمت کی آیت آ گئی اب شراب پینا جرم بن گیا، اب نہیں کرنا ایسا۔ تو یہ اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے کہ خداوند عالم گمراہ نہیں کرتا کسی قوم کو جس کو ہدایت کی ہو، مگر یہ کہ پہلے بیان کر دیتا ہے اس چیز سے تم نے بچنا ہے، پھر جو نہ بچے اس سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر پہلے وہی کام کر رہا تھا، گمراہ نہیں تھا، اب خدا نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اب گمراہ ہے اگر کرے تو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جب تک جہاد واجب نہیں تھا اللہ کی طرف سے، جو جہاد نہیں کر رہے نہیں گمراہ، جب جہاد واجب کر دیا گیا اب جو نہ کرے گمراہ ہے۔ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ ان پر یہ واضح کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اچھی طرح خوب علم رکھتا ہے۔ 116، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک یہ اللہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سلطنت صرف اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ توجہ کیجیے، اگر اللہ کہتا ہے کہ فرشتے ہمارے آ کے جان قبض کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا ہے جان قبض، وہ تو اللہ نے جو کہا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر جان قبض کرنے کے لیے آئے اور پھر دیکھے آگے کہ بڑے حالات خراب ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ہم نہ ماریں اس کو۔ اختیار نہیں ہوتا ان، وہ صرف اللہ کے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرتے، نہ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلے بندہ مرا ہی نہیں۔ لہذا اللہ اپنی یونیک
ایکسکلوسیو صفات اپنے تعارف میں بیان کرتا ہے. یحیی و یمیت. ہاں اگر عیسیٰ مردے زندہ کر رہا ہے تو اللہ بار بار کہتا ہے یاد کر عیسیٰ اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا، فتنفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا تھا. یہ وہ کام ہے جو عام بندہ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو اگلا کام ہے فیکون طیرا، اور وہ پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِی، میری اذن سے، میرے امر سے. فرق کرتا ہے اللہ. خدا چاہے تو اپنے بندے سے معجزہ ظاہر کروا دے، لیکن وہ کام کس کا ہے؟ وہ کام اللہ کے امر سے. توجہ فرما رہے. لہذا ابھی سورہ یونس میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ کفار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو صرف اللہ کا اختیار ہے، میں تمہارے مطالبے پورے نہیں کر سکتا. کبھی قرآن میں فرمایا اگر تم جس چیز کی مجھ سے جلدی کر رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتی تو میرا اور تمہارا فیصلہ ہو گیا ہوتا. وہ اللہ کے اختیار میں ہے، میں نہیں کر سکتا. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. یہ لفظ ہے قرآن. لہذا اللہ جب کہہ دے بچنا ہے کسی کام سے تو بچنا ہے، اصل میں اوپر بات جاری ہے. ورنہ اگر نہیں کرو گے، کہو گے کوئی نہیں ہم کر لیتے ہیں اللہ غفور، نہ پھر اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا کارساز بنے گا، بگڑی ہوئی بنائے گا، اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکے گا کہ اللہ پکڑنا چاہے وہ تمہاری مدد کر کے چھڑوا لے اللہ سے. نہیں کر سکے. آیت نمبر 117. پہلے روایت سن لیں. ایک صحابی ہے ابن خیثمہ، ایسے لوگ بھی تھے غلطیاں کرتے تھے لیکن پھر بچ بھی جاتے تھے کیونکہ اندر کا ایمان بچا لیتا تھا. ابو خیثمہ ایک صحابی ہے روایات کے مطابق، اس نے بہانہ بنا لیا تبوک، یہ بھی تبوک کی چل رہی ہے، بہانہ بنا لیا تبوک پر نہیں گیا. رسول اللہ چلے گئے تو یہ اس کی چند بیویاں تھیں یا ایک بیوی تھی، بہرحال جو بھی تھا. گھر میں آیا تو بیوی نے زبردست ٹھنڈی چھاؤں کا بندوبست کیا ہوا تھا، چھاؤں بنائی ہوئی تھی جس میں بیٹھے ابو خیثمہ، اور مزیدار کھانا بنایا ہوا تھا کہ کھانا کھائے، ٹھنڈا پانی تیار کیا ہوا تھا کہ ذرا انجوائے کریں. یہ بیٹھا ٹھنڈی چھاؤں میں، پانی سامنے، کھانا سامنے. جب کھانے لگا تو اس کو رسول اللہ یاد آیا، حالانکہ بہانہ بنایا تھا. ایمان یہ ہوتا ہے، ایمان بچا لیتا ہے بندے کو. رسول سے محبت یہ ہوتی ہے. جب اس نے دیکھا مزیدار کھانا پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، میں چھاؤں میں بیٹھا ہوں، اس کو خیال آیا اللہ کا رسول دھوپ میں اس وقت باہر نکلا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تبوک کا سفر جتنا سخت تھا کوئی سفر مسلمانوں پہ اتنا سخت نہیں آیا. ایک اونٹ 10 بندوں کے درمیان تقسیم ہوتا، باری باری چڑھو، پیدل چلو. ایک کھجور 2 بندوں میں تقسیم ہوتی تھی. آج کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آدھی کھجور ایک کھائے. کہاں جا رہے ہیں؟ لشکر روم سے جنگ کرنے کے لیے. شدید دھوپ ہے، شدید بھوک ہے، سواریاں نہیں ہیں، سامان سفر بھی کم ہے اور سامان جنگ بھی کم ہے. تو ابو خیثمہ کو یہ خیال آیا کہ میں کھانے لگا ہوں، پینے لگا ہوں، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھوں اور اللہ کا نبی دھوپ میں بدن جل رہا ہوگا ان کا. اس نے چھوڑ دی اور بیویوں سے کہا کہ قسم کھائی اس نے کہ تب تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک رسول پاک سے مل نہ لوں جا کے اور معافی نہ مانگوں. اور وہاں سے یہ سوار ہوا اور بھاگا اور اللہ کے نبی کو جا کے ملا اور کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے.
میں نے غلط بہانہ بنایا تھا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور دعا دی۔ اب اس آیت کو سن، آیت نمبر 117، لقد تاب، ہم کیسے مومن ہیں کہ ہم نے کرنا نہیں کچھ، صرف آپ نے بخشش کروانی ہے، بس آپ بڑے کریم ہیں، ہمیں نہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، تم آئے کس لیے؟ موجے کرنے آئے یہاں پر۔ اللہ نے کہا تمہیں بھیجا اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تم کہتے ہو نہیں ہمیں نہیں دیکھنا، آپ نے ہمیں بخشوانا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ نے رحمت فرمائی، رحمت نازل کی، مہربانی کی نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر۔ کون سے مہاجرین و انصار؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جس نے سختی کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی، نہیں چھوڑا ساتھ نبی۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، اس کے بعد بھی اللہ نے رحمت فرمائی۔ اس کے ذیل میں وہ روایت ہے کہ دل ٹیڑے ہونے لگے تھے، رسول پاک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ایمان کام آیا اور وہ پھر کھینچ کے رسول پاک کی بارگاہ میں لے آیا۔ کب لے آیا؟ ابھی سفر ہے، نہ کہ سفر سے آ جائیں پھر جا کے ہم بھی معافی مانگ لیں۔ ابھی انتظار کرو، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی جا کے معافی مانگی تو پھنس جاؤ گے، ساتھ جانا پڑے گا۔ ابھی معافی کی صرف پریکٹس کرو، جب کام ہو جائے ان کا، مشکل ٹل جائے، پھر معافی مانگ لینا اگر وہ واپس آ جائے۔ اول تو انہوں نے آنا ہی کوئی، یہ باتیں منافق کر رہے ہیں۔ بعد اس کے کہ ان میں سے بعض کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن آنے ہی والا تھا، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دی، توبہ قبول کر لی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو ان پر بڑا شفقت کرنے والا اور رحمتیں کرنے والا۔ اللہ کو مومن بڑے پیارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک غلطی اور اللہ کہے تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں میں، چانس دیتا ہے، اور چانس اسی کو ملتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، وہ ایمان اسے کھینچ کے لے آتا ہے، دلدل سے نکال لیتا ہے اس کو۔ اگر دنیا کی دلدل کبھی اس کو کھینچ بھی لے، پھنس بھی جائے، ایمان اسے نکال لیتا۔ ہاں ایمان نہ ہو تو اسے دلدل ہی اچھی لگتی ہے، اور اس کا دل نہیں کرتا کوئی آئے مجھے نکالنے کے لیے، وہیں پہ اس کو مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 118، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر بھی اللہ نے رحمت کی اور ان کی توبہ قبول کی جو جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی رہے خود تھے بہانے بنا کے۔ روایات میں ان کا نام آیا ہے کعب ابن مالک، بلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع یا مرارہ ابن ربیع، یہ تین تھے۔ جب رسول پاک، یہ روایت یہ ہے کہ واپس تشریف لے آئے تبوک سے، ابو خیثمہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا۔ جب رسول پاک واپس آئے تو وہ منافقین آ گئے معافیہ مانگنے کے لیے، پہلے سے ان کی تیاری تھی، آئیں گے تو قسمیں کھائیں گے، روئیں پیٹیں گے۔ اللہ کا نبی نرم دل ہے، معاف کر دیتا، کچھ نہیں ہوتا۔ منافقین نے عذر تراشے، لیکن تین ایسے تھے کہ جنہوں نے ایکسکیوز پیش نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہم نے غلط کی۔ فرق ہے نا، تو پکا منافق ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میرا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہے، تھوڑی دیر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، لیکن بات تو سچ بولوں کہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ تینوں آئے اور صاف صاف اعتراف کر لیا۔ اب دیکھیں، جب اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انتظار کرو۔ اب جب انتظار کرنے لگے تو ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ان کی توبہ کے بارے میں، اور لوگوں نے، اللہ کے رسول نے کہا اور لوگوں نے ان سے بائیک آؤٹ کر دیا، ان کی بیویوں نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا، اور یہ پھر بیابانوں میں نکل گئے
روتے تھے، معافی مانگتے تھے اللہ سے، اور بالآخر اللہ نے توبہ قبول کر۔ آپ سوچیں، منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ سچا جنہوں نے اعتراف کیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ حکم دے گا تمہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بے ایمان کے بارے میں اللہ چاہتا ہے لگا رہے بے ایمانی میں، تیرا ٹھیک ہونے کا ارادہ ہی نہیں، لیکن جو آ کے اپنا اقرار کر رہا ہے اس کا ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے، تو پھر اب جو جرم کیا ہے اللہ چاہتا ہے اس کی سزا کچھ ہے تو دنیا میں ہی بھگت لے اور میرے پاس پاک ہو کر آ۔ لہذا روایات میں یہ ہے کہ بیماری مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا۔ پھر وضاحت فرمائی کیوں؟ تو فرمایا کہ مومن اتنا بیمار رہتا ہے حتیٰ کہ ایک گناہ بھی نہیں بچتا اس کا۔ البتہ یاد رکھیے ساری روایات اور آیات کو اکٹھا رکھ کے بات کرنی ضروری ہے، ورنہ بندہ کہے کہ پھر توبہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب جو بیمار ہو اس کے سارے گناہ معاف ہو۔ نہ، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یاد بھی نہیں ہوتے کہ ان کو معاف کرے۔ کتنی یاداشت ہے ہماری گزشتہ زندگی کی، یاد بھی نہیں ہوتے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، ہم کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ متوجہ ہی نہیں ہوتے لیکن کر گناہ دیتے۔ تو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وسیلے رکھے اس طرح سے ہو بندہ مومن، ہٹ دھرم اور عادی مجرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کے لیے کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ کہے نہیں ایک بھی کیا تو اب ختم، ایسا نہیں۔ ہاں عرض کر دوں یہ ضرور ہے بعض جرم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ کرو گے تو سارے پچھلے ضائع ہو جائیں، ایسے بھی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی رحمت کی معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان تینوں پر تنگ ہو گئی۔ جب دوست چھوڑ جائیں، بیویاں بات نہ کریں، کوئی بات بلائے نہ، بندے پر زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو تنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور خود ان کی اپنی جانیں بھی ان کے لیے جینا دو بر ہو گیا، جانیں ان کی تنگ ہو گئی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اللہ۔ اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں ہے کہ اے اللہ تجھ سے بھاگ کر تیرے پاس ہی آیا ہوں۔ پھر گناہ کیا ہوا ہے، گناہ والے کو تجھ سے بھاگنا چاہیے، لیکن میں بھاگ کر آیا ہوں کس کے پاس؟ بھاگا ہوں کیونکہ تو نے پکڑنا ہے گناہ پر، لیکن آیا کس کے پاس ہوں؟ وہ بھی تو ہی ہے، کیونکہ اگر تو پناہ نہ دے تو کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ ہے کہ اگر خدا گرفت کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کرے، یعنی ان کی توبہ کی بھی ان کو توفیق دے دی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، بچو اللہ کی نافرمانیوں سے، اور تقوی کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا سچے ہو جاؤ، وہ بھی کہا ہوا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صحیح بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، یعنی سچی بات کیا کرو۔ لیکن یہاں پہ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
خود سچے ہو وہ ضروری ہے، لیکن اگر کہیں پہ سچا ہو تم نے اس کی حمایت کرنی ہے، تم نے اس کے ساتھ دینا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کہیں کسی بات میں دو میں اختلاف ہو جائے تو تم دیکھو دونوں میں سے سچا کون، نہ دیکھو پارٹی کس کی مضبوط ہے، نہ دیکھو پیسہ کس کا زیادہ ہے، نہ دیکھو بڑی کرسی پہ کون بیٹھا ہے، دیکھو سچا کون ہے۔ کونوا مع الصادقین۔ اب اگر دین کے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت اور اللہ کے رسول کے فرمان حدیث ثقلین کی روشنی میں جو کتب میں آئی ہے، شیعہ سنی کتب میں آئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہوگا کسی کا مثلا امام علی سے تو ہم علی کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی روایت ہم تک پہنچی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، اور ہمیں کنفرم ہے کہ قرآن سچا ہے، تو جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا وہ بھی سچا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کسی بھی اختلاف میں ہم علی کے ساتھ اس آیت کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ ہم علی کو سچا سمجھتے ہیں۔ کیوں سچا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم اہل بیت کے ساتھ دیں گے ہر کسی کے مقابلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کو سچا سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، اللہ کے رسول سے روایت پہنچی ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں۔ تو چونکہ قرآن سچا ہے تو کنفرم ہو گیا یہ بھی سچے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 120، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ۔ توجہ فرمائیے، اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے آس پاس بادیہ نشین ہیں، اعراب ہیں، ان کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ یہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں۔ رسول اللہ جائیں سفر پر، تبوک کے خطرناک سفر پر، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ شہریوں کو نہ دیہاتیوں کو، کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ انہیں یہ حق ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کریں رسول کی جان کے مقابلے۔ رسول کی جان خطرے میں، میں نے نہیں جانا کیونکہ مجھے میری جان پیاری ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اگر تم واقعاً مومن ہو۔ لہذا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کتابوں میں روایت کی گئی ہے، کیا؟ کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں یعنی رسول اللہ اسے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ میں نہ عزیز ہو جاؤں۔ یہ وہی بات ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، حق نہیں بنتا کسی کو کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان اسے عزیز ہو۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ توجہ کیجیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے پہ جب تم نکلو گے رسول کے ساتھ تو اللہ تمہیں بتا رہا ہے جو تکلیف تم پر آئے گی اس کے بدلے اللہ تمہیں اجر دے گا، تو پھر کس لیے پیچھے رہ رہے ہو؟ اتنی رحمتیں چھوڑ کر، اتنے اجر چھوڑ کر جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھائے گئے ہر قدم پر اور ہر برداشت کی گئی تکلیف پر جو اللہ نے تمہیں اجر دینا ہے، تمہیں اس پر اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہ اس لیے ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأ، نہ انہیں کوئی پیاس کی تکلیف آئے گی، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ ان پر آئے گی، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ ہی کوئی بھوک کی تکلیف ان پر آئے گی، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے
جس قدم پر کافروں کو غیظ و غضب آئے، ان کو غصہ چڑھے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ ہی دشمنوں سے کوئی تکلیف انہیں پہنچے گی الا مگر یہ کہ، یعنی اس راستے میں اگر انہیں پیاس لگی تو بھی، اگر انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی اس کے بدلے بھی، اگر بھوک لگی اس کے بدلے بھی، جو ایک قدم انہوں نے اٹھایا دشمن کے خلاف اس کے بدلے بھی، اور دشمن نے انہیں کوئی نقصان کر دیا، زخمی کر دیا، اس کے بدلے میں، ہر چیز کے بدلے میں کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا۔ پیاس لگی ہے نیک عمل لکھو، بھوک لگی ہے نیک عمل لکھو، نیزہ لگ گیا ہے نیک عمل لکھو، سختی مشقت ہو گئی ہے نیک عمل لکھو۔ تو یہ جب اللہ جن کو کہہ رہے وہ کیوں پیچھے رہیں گے؟ وہ تو جائیں گے، اتنا بڑا پیکج اجر اور ثواب کا۔ وہی نہیں جائے گا جس کو دنیا میں اپنی جان زیادہ پیاری ہے آخرت کے مقابلے میں، اور یہ علامت ہے ایمان کے نہ ہونے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ابھی بات جاری ہے آیت نمبر 121 میں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ کوئی خرچ کرنے والی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے کوئی بڑی چیز ہو۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ ہی کسی وادی میں سے گزرتے ہیں، یعنی جہاں سے بھی گزرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں سے گزرے ہیں، کیا کیا خرچ کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ کس لیے لکھ لیا جاتا ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کو بہترین جزا دے اس عمل کی جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے احسن؟ یعنی عمل جتنا ہے جزا اس سے کئی بڑھ کر۔ اللہ جب جزا دے گا ایسی ہوگی کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا عمل ایسا نہیں تھا جو اللہ نے ہمیں بدلہ دے دی۔ آپ سمجھے ایک بندہ مزدوری کرے، جیسے دن میں روز مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مثلا 1000 روپیہ مل جائے، مثال کے طور پر 2000 مل جائے گا، کوئی ایسا کام کرے۔ اب جب وہ کام کر کے مزدوری لینے جائے، وہ 2000 اس کے سامنے رکھے اور ساتھ اس کے 10,000 اور رکھ دے، اس کو پتہ ہے یہ میرے کام کا نہیں ہے جو 10,000 ہے، اور 10,000 چلو ٹپ دینی ہے تو 200 اوپر 500 اوپر دے دو، 10,000۔ اور کوئی بندہ 2000 کے ساتھ 2 لاکھ رکھ دے، تو مزدور تو بیچارہ پاگل ہی ہو جائے، یہ کیا مل گیا مجھے، میں نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا اجر دے گا اپنے فضل سے کہ وہ پھر اللہ نے جنتیوں کے جو ہے نا جملے قرآن میں بتائے ہوئے کہ وہ تھکیں گے ہی نہیں تعریف کرتے کرتے، ہمارا اللہ ایسا، ہمارا اللہ ایسا، ہمارا اللہ ایسا۔ خوش نصیب ہے وہ زبان جس کو اللہ کی تعریف کرنے کی عادت ہے اور اس میں مزہ آتا ہے، اس میں خوش نصیب ہے، اور بد نصیب ہے جس کو اللہ کا ذکر سن کے مزہ نہیں آتا، تکلیف شروع ہو جاتی۔ 121 تمام ہوئی تاکہ اللہ ان کے اچھے اعمال کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے۔ آیت نمبر 122 توجہ کیجئے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں ایک بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں دوسری رائے بھی ہے، لیکن میں ایک بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جب جہاد کی یہ آیات اتری اور اتنے اجر ہوئے، اب جب بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی سفر آتا تھا تو سارے تیار ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ نے نہیں جانا ہوتا تو پھر بھی اتنا اللہ نے جہاد کی ترغیب دلائی تھی، اس قرآن نے عربوں کو وہ طاقت دی تھی کہ چھا گئے روم پر بھی، ایران پر بھی، تو اس سے اثر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، غلطیاں بھی ہوتی تھی، جہاں غلطیاں اللہ نے کہی ہوئی ہیں، لیکن بالآخر ساتھ آتے تھے اور تبھی غلبے ملے ہیں، تبھی فتوحات ملی ہیں۔ تو اتنا تیار ہو گئے کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا سارے کہتے تھے ہم نے جانا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومنین نکل کھڑے ہوں، ایک اور کام بھی کرنے والا ہے، وہ کون کرے گا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، یعنی وہ الگ ہو جائے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ جب کچھ جہاد کرنے گئے ہوئے یہ رسول کے پاس رہیں اور دین کی سمجھ پیدا کریں، اچھی طرح دین کو سمجھیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ جب ان کی قوم، ان کے گروہ والے، ان کے قبیلے کے جو جہاد پہ گئے تھے، جب وہ ان کے پاس واپس آئیں تو پھر جو انہوں نے دین سیکھا ہے انہیں بھی خبردار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی پھر بچنے والے بن جائیں، وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جائے اور دین کی معلومات میں ان کے اضافہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔